اور ملک صاحب نے جرمنی سے ہمیں یہ سوال بھجوایا ای میل پر. انہوں نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے اگر کسی کے والد فوت ہو جائیں اور جائیداد دادا کے نام پر ہو تو بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا. جی، بات دراصل یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں جو وراثت کی بنا ہے وہ قرابت داری پہ ہے کہ جتنا کوئی قریبی، اگر قریب کی لڑی موجود ہے، قریب کی جو نسل موجود ہے تو بعد کی نسل وارث نہیں ہوتی. یہ ہے بنیادی اس کا جو اصول ہے. اب اگر دادا کی دوسری اولاد موجود ہے، خاص طور پہ احادیث کو، ساری احادیث کو سامنے رکھیں، قرآن کریم کی تعلیمات کو سامنے رکھیں، تو اگر دادا کی نرینہ اولاد موجود ہے تو پھر جو پوتے ہیں یا پوتیاں ہیں وہ وارث قرار نہیں پاتے. اور چونکہ وہ جو پوتے اور پوتیوں کا جو باپ ہے وہ دراصل اپنے باپ کی زندگی میں فوت ہو گیا ہے، اور وراثت کا جو دوسرا اصول ہے وہ مرنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے ورثاء اس جائیداد کے جو اس مرنے والے کے نام ہے وہ ان کے نام منتقل ہوتی ہے. اگر کوئی شخص زندہ ہے اور اس کی کوئی نسل میں سے کوئی شخص فوت ہو گیا ہے تو وہ دراصل وارث ہوئے بغیر فوت ہو گیا ہے. اس لیے اس فوت ہونے والے شخص کی جو اگلی نسل ہے وہ اس دادے کی وارث نہیں قرار پاتی. ٹھیک ہے، یہ ایک اصول ہے. کیونکہ اس طرح تو اگر ہر اگلی سے اگلی نسل وارث قرار ہونا شروع ہو جائے تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا میں ارشاد پیش کروں گا، اس میں حضرت صاحب نے یہی دلیل دی ہے کہ اس طرح تو ہم سارے پھر بڑے بڑے جو سلاطین ہیں، بادشاہ ہیں، ہم چونکہ سارے ایک آدم کی اولاد ہیں تو کسی نہ کسی بادشاہ کی تو ہم بھی پھر نسل بن جاتے ہیں، تو ہم اس کے ترکے میں سے حصے کا مطالبہ نہیں کر سکتے. تو یہ اصول ہے جو اسلام نے دیا ہے. اور لیکن اس کے ساتھ جو بعض اوقات ایک ہمدردی کا پہلو ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دادا موجود ہے، پوتے چھوٹے چھوٹے ہیں اور ان پوتوں کا والد فوت ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دادے کو یہ اختیار دیا ہے. اسلام میں دو قانون موجود ہیں، ہبہ کا قانون بھی ہے اور وصیت کا قانون. ہبہ کا قانون اس دادے کی زندگی میں لاگو ہوتا ہے. وہ اپنے ان پوتوں کو یا پوتی کو اگر وہ ضرورت سمجھتا ہے کہ ضرورت مند ہے تو جتنا چاہے اپنی زندگی میں ان کو ہبہ کر سکتا ہے، ان کے نام منتقل کر سکتا ہے، کوئی اس میں روک نہیں ہے. لیکن اور پھر وہ اپنے مرنے کے بعد بھی کوئی ایسی وصیت بھی کر سکتا ہے جس کی جو 1/3 تک محدود ہو سکتی ہے، کیونکہ کسی شخص کو وصیت کا جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنی کل جائیداد کے 1/3 تک کا اختیار ہے. تو وہ قانون وصیت سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ ان پوتے پوتیوں کے لیے اگر وہ ضرورت مند سمجھتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہیں تو ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے. تو یہ ہے جو چند باتیں ہیں. اب میں اس سلسلے میں 2 اقتباس پیش کرتا ہوں. ایک سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اور یہ اسی طرح کا ایک سوال حضور کی خدمت میں پیش ہوا. ایک شخص نے، وہ عرب صاحب حضور کے ایک صحابی تھے، وہ لکھتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں انہوں نے عرض کی کہ ایک شخص نے مجھ پر اعتراض کیا تھا کہ شریعت اسلام میں پوتے کے واسطے کوئی حصہ وصیت میں نہیں ہے، یعنی وراثت میں نہیں ہے. ایک شخص کا پوتا اگر یتیم ہے تو جب یہ شخص مرتا ہے تو اس کے دوسرے بیٹے یعنی مرنے والے کے بیٹے حصہ لیتے ہیں، اور اگرچہ وہ بھی اس کے بیٹے کی اولاد ہے مگر وہ محروم رہتا ہے. یہ سوال تھا. تو اس پہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دادے کا اختیار ہے کہ وصیت کے وقت اپنے پوتے کو کچھ دے دے، بلکہ جو چاہے دے دے، اور باپ کے بعد بیٹے وارث قرار دیے گئے کہ تا ترتیب بھی قائم رہے. اور اگر اس طرح نہ کہا جاتا، یعنی قرآن کریم نے جو فرمایا اگر یہ اس طرح نہ کہا جاتا تو پھر ترتیب ہرگز قائم نہ رہتی، کیونکہ پھر لازم آتا ہے کہ پوتے کا بیٹا بھی وارث ہو اور پھر آگے اس کی اولاد ہو تو وہ وارث ہو. اس صورت میں دادے کا کیا گناہ ہے؟ یہ خدا کا قانون ہے اور اس سے حرج نہیں ہوا کرتا. حضور فرماتے ہیں ورنہ اس طرح تو ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اور جس قدر سلاطین ہیں وہ بھی آدم کی اولاد ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ سب کی سلطنتوں سے حصہ بٹانے کی درخواست کریں. چونکہ بیٹے کی نسبت سے آگے پوتے میں جا کر کمزوری ہو جاتی ہے، جب ایک نسل سے دوسری نسل میں جاتے ہیں تو کمزوری ہوتی ہے،
اور آخر ایک حد پر آ کر تو برائے نام رہ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ اس طرح کمزوری نسل میں اور ناطے میں ہو جاتی ہے، اس لیے یہ قانون رکھا۔ ہاں، ایسے سلوک اور رحم کی خاطر خدا تعالیٰ نے ایک اور قانون رکھا ہے جیسے قرآن شریف میں ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، سورہ النساء آیت اس کی 9 ہے۔ یعنی جب ایسی تقسیم کے وقت بعض خویش و اقارب موجود ہوں اور یتیم اور مساکین، تو ان کو کچھ دیا کرو، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ تو وہ پوتا، حضور فرماتے ہیں، تو وہ پوتا جس کا باپ مر گیا ہے وہ یتیم ہونے کے لحاظ سے زیادہ مستحق اس رحم کا ہے، اور یتیم میں اور لوگ بھی شامل ہیں جن کا کوئی حصہ مقرر نہیں کیا گیا۔ خدا تعالیٰ نے کسی کا حق ضائع نہیں کیا، مگر جیسے جیسے رشتے میں کمزوری بڑھتی جاتی ہے حق کم ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت اور اصولی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہدایت فرما دی، ہماری رہنمائی فرما دی قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں، حضور نے اپنے ایک خط میں مکتوب میں کسی کے نام تحریر فرمایا، دادا جب زندہ ہے تو اپنے مرحوم بیٹے کے لیے اس سے زیادہ دردمند کون ہو سکتا ہے؟ یہ اس کا کام ہے کہ مرحوم بیٹے کی اولاد کے لیے اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنی جائیداد سے کچھ لگوا دے، یعنی ہبہ کر دے، جس کا میں نے ذکر کیا۔ اصل بحث اصولی ہے، جو شخص اپنی زندگی میں جائیداد کا مالک ہے اس کی اولاد ہرگز اس کی ملکیت میں دخل نہیں دے سکتی، جب تک وہ زندہ ہے وہ نہیں دے سکتی، اور جو بیٹا باپ کی زندگی میں مر جائے وہ مالک ہوئے بغیر مرا ہے، لہٰذا اس کی اولاد کیسے دادے کی ملکیت میں دخل اندازی کر سکتی؟ جو مالک ہی نہیں تو وہ نہیں کر سکتی۔ اگر اس میں اصول کو چھوڑ دیا جائے تو نظام ملکیت و نظام وراثت میں فساد برپا ہو جائے گا۔ تو یہ اصول ہے جو اسلام نے دیا، اس لیے بڑا خوبصورت، بڑا بیلنس جو قانون ہے کہ دادے کی زندگی میں پوتا وارث نہیں ہوتا، لیکن اگر دادا سمجھتا ہے کہ وہ پوتے پوتیاں، یا نانا سمجھتا ہے کہ اس کے نواسے نواسیاں ضرورت مند ہیں، ان کے سر پہ کوئی نہیں، تو وہ اپنی زندگی میں ہبہ کر کے کچھ دے سکتا ہے، اور یا پھر اپنی زندگی میں انہیں دیتا رہے، بعد میں اپنی وفات کے بعد کے لیے انہیں وصیت کا حق دے سکتا ہے۔ یعنی جس ہمدردی سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی وہ بچے ہیں، یتیم ہیں، ان کو نہیں دیا، اس ہمدردی کا رستہ تو اسلام نے کھلا رکھا ہے کہ اور وسیم صاحب اس میں ایک اور پہلو بھی آپ نے جزاک اللہ ہمدردی کا لفظ لا کے مجھے، کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان ایک سے زیادہ، اسلام نے 4 شادیوں تک کی اجازت دی ہے، ایک شخص ہے وہ ایک شادی کرتا ہے، اس سے اس کی اولاد ہے، پھر کس ضرورت کے تحت اسے ایک اور شادی کرنی پڑتی ہے، اور ابھی اس کی دوسری اولاد، دوسری بیوی سے اولاد، یا دوسری یا تیسری یا چوتھی بیوی سے اس کی اولاد بہت چھوٹی ہے، اور پہلی بیوی کی اولاد جو ہے وہ آگے اولاد در اولاد ہو گئی ہے اس کی، یعنی اس سے اس کے پوتے ہو گئے ہیں۔ اگر اس طرح ڈائریکٹ حق دیا جاتا تو بعض اوقات یہ ہمدردی کا پہلو بھی پھر سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ اولاد جنہوں نے اپنے باپ کی زندگی میں خوب کھایا پیا، اب اس کی اولاد بھی خوب پروان چڑھ چکی ہے، اور اس کی دوسری بیوی یا تیسری چوتھی بیوی سے اولاد ابھی بہت چھوٹی ہے جو اس کی جائیداد کی زیادہ حقدار ہے، ابھی انہوں نے پڑھنا ہے، بڑے ہونا ہے، تو اگر پوتے بھی وارث ہوتے تو پھر تو اس بیچاری اولاد کو جو چھوٹی رہ گئی اس کو تو کچھ بھی نہ ملتا۔ اس لیے یہ بھی پہلو ہے، یہ بڑا جو ہے لاجیکل تقسیم ہے ایک۔ اور ایک یہ بھی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو فوت ہونے والا بیٹا ہے اس کی جائیداد کافی ہو، اور اس کی جائیداد تو اس کی اولاد کو مل ہی چکی ہے، یہ اس حوالے سے جو دادا ہے جو زندہ ہے، اس کو جو اب فوت ہونے لگا ہے، یا اس نے اس کی جو ہے ترکہ تقسیم ہونا ہے، یا وصیت کرنی ہے اس نے، تو وہ ان کے حالات کو زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا بیٹا ان کو کس حال میں چھوڑ کے فوت ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو اسلام کی تعلیم ہے وہ بہت بہترین ہے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خصوصاً بیان فرمائی ہے کہ اس کے حق میں اگر دادا سمجھتا ہے کہ ان کو ضرورت ہے تو یا ہبہ کر جائے یا وصیت کر جائے، تو کوئی کسی چیز نے منع نہیں کیا نا۔ اور اسلام نے
خیال رکھنے پر، ہمدردی جو ہے وہ دکھانے پر تو سب کو ابھارا ہے، سب کو، بلکہ اس کو اور ثواب کا موقع دیا ہے. اور قریبیوں کو زیادہ اس میں کہا کہ جو ہے وہ پہلے وہ حقدار ہیں، بعد میں باقی لوگ ہیں.